السلام علیکم دوستو، آج ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ہمارا موضوع حسب معمول پاکستان بھارت حالیہ جو شو آف ہوا، اسٹینڈ آف بھی کہتے ہیں، شو آف بھی ہوا، بہت کچھ اس میں ٹیسٹ بھی ہوا، اور ابھی تک دنیا بھر میں اس پہ بحث مباحثہ چل رہا ہے کہ اس میں کون ہارا، کون جیتا، کس کو کیا فائدہ ہوا، اور اس میں اب کیا باتیں ابھر کے سامنے آئی ہیں پاکستان کے لیے، بھارت کے لیے، اس میں سبق کیا ہیں، چیلنجز کیا ہیں. اسی لیے ہم نے آج ایک بار پھر دعوت دی ہے ڈاکٹر محمد زبیر صاحب کو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جی، شکریہ آپ نے وقت نکالا. بہت شکریہ. تو آپ نے بھی بڑی بے چینی کے ساتھ، میں دیکھ رہا تھا، آرام بہت کم کیا، ہر وقت آپ آن لائن موجود تھے، بے چینی سے انتظار کرتے رہے خبروں کا. تو یہ بتائیے کہ ابھی پاکستان کے لیے، خاص طور پہ ہم پاکستان پہ فوکس کر لیتے ہیں، کہ کیا سبق سیکھ سکتا ہے پاکستان اس تمام ایپیسوڈ سے؟ جی بہت شکریہ امتیاز صاحب، آپ نے ہمیں ایک دوبارہ موقع دیا. ظاہر ہے جتنے بھی پاکستانی تھے وہ بڑے کلوزلی فالو کر رہے تھے سارے ایونٹس کو، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے ایک ڈومیننس اس پورے ایپیسوڈ میں اسٹیبلش کی ہے جو کئی لحاظ سے غیر متوقع تھی. اگر ہم اپنی معاشی پالیسیاں دیکھیں، اپنی فورن پالیسیاں دیکھیں، اور جو ڈیفنس کے کئی ایشوز ہیں، تو یہ ڈومیننس جو تھی یہ خاصی ایک لحاظ سے غیر متوقع تھی. میں آپ کو یہ کہوں گا کہ چونکہ میں اکانومسٹ ہوں، تو میں نے بڑے غور سے دیکھا کہ جتنی بھی پبلک ڈومین میں انفارمیشن تھی کہ ہماری پاکستان ایئر فورس نے یہ ایریل کمبیٹ کا کس طرح سے وہ پورا ایک نیٹ ورک سسٹم ہوا، اور ایک قسم کا جو انڈیا کی جو ایریل اٹیک تھا اس کو کیسے ایمبوش کیا اور ان کو پیرالائز کر دیا، اور بیسکلی وہ گراؤنڈڈ ہو گئے. تو زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ JF-17، JC-10 اور وہ جو PL-15 کے میزائلز اس کے اوپر فوکسڈ ہیں. وہ یقیناً ایک ہارڈ ویئر ایسٹس ہیں اور انہوں نے اپنا رول پلے کیا ہے، لیکن میں نے جتنا سنا اور بہت غور سے میں نے اس کو مطلب اسٹڈی کرنے کی کوشش کی ہے، اس میں جو سب سے میں سمجھتا ہوں کہ جو بڑی جو کمال کی سٹوری ہے، یا جو ہمارے سامنے ایک نتیجہ آتا ہے، وہ پاکستان ایئر فورس کی پروفیشنلزم ہے. اور اس پروفیشنلزم کا مطلب کیا ہے کہ ڈفرینٹ جو پلیٹ فارمز ہیں ان کے، ہارڈ ویئر، میزائل، جیمنگ، رڈار کی مانیٹرنگ، سگنلنگ، سگنلز کو ڈسٹرب کرنا، یہ سارے ڈفرینٹ وہ ہیں پلیٹ فارمز. اور جو یونیک چیز ہے وہ یہ، اس کا جو نرو سینٹر ہے جو مجھے سمجھ میں آیا ہے، وہ ہے پاکستان ایئر فورس کا سائبر فورس، جو وہ ساری انفارمیشن کو ریئل ٹائم میں یکجا کرتا ہے، اور اس یکجا کر کے پھر پائلٹ کو جو ہے نا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے کمیونیکیٹ کرتا ہے کہ دس از دا آپٹیمل ٹائم ٹو پریس یور ریڈ بٹن. اب یہ جو صلاحیت ہے، جو اصل صلاحیت ہے میری نظر میں ایئر فورس کی، وہ جو سائبر فورس ہے ان کی، جس نے ساری انفارمیشن اکٹھا کر کے، اور وہ اس میں کسی، یعنی چین نے ہمیں اس میں یقیناً مدد کی ہوگی، لیکن اس کی ایکسپرٹیز جو ہے اور اس کے اندر جو ٹریننگ حاصل کی ہے، وہ پاکستان ایئر فورس کے پرسنل نے، آفیسرز نے، اور مختلف جو ایکسپرٹس ہوں گے انہوں نے کی ہوگی. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان ایئر فورس کی جو کم چیز، یہ ایسپیکٹ کم ہائی لائٹ ہوا ہے کہ جو اس کی انسٹیٹیوشنل اسٹرینتھ ہے اس کے اوپر یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے. اور میں یہ کہوں گا کہ اس انسٹیٹیوشنل اسٹرینتھ کی وجوہات کیا ہیں. تو میرے خیال میں جو اصل چیز ہے وہ یہ کہ ان کی پروفیشنلزم، فوکسڈ ٹریننگ، اور اپنے یعنی خود ود ان ایئر فورس، اور جب وہ چائنا کے ساتھ انہوں نے انٹر آپریبلٹی کے ایکسرسائز وغیرہ کی، تو اس سے وہ جو لرننگ ہوئی ہے، وہ میرا خیال ہے کہ یہ جو انہوں نے کامیابی حاصل کی ہے ایریل کمبیٹ میں، اس کی جو بنیاد ہے وہ پروفیشنلزم آف دا پاکستان ایئر فورس ہے. تبھی پاکستان ایئر فورس اتنی بہترین کارکردگی دکھانے میں
اپنی صلاحیت کا مظاہرہ کرنے میں کامیاب ہوئی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا جو دفاعی نظام ہے اس کے اندر ایئر فورس کو اتنی اہمیت حاصل ہے جس قدر اہمیت اس کو حاصل ہونی چاہیے؟ دیکھیے میں آپ کا اس سوال کا جواب جو ہے نا 2 حصوں میں دینا چاہوں گا. ایک تو ہے کہ یہ ہماری اب یعنی 2019 میں، اس سے پہلے 1971 میں، اس سے پہلے 1965 میں ہماری ایئر فورس نے ایئر سپیورٹی یا ایریل ڈومیننس اچیو کی ہے. لیکن جو کچھ اس وقت انڈیا میں جس طرح کا ماحول ہے، بی جے پی کی ایک ہندوتوا آئیڈیالوجی کے تحت وہ پاکستان کو دیکھتے ہیں، تو اب یہ ہمارا تھریٹ جو ہے وہ کم نہیں ہوگا، یہ مزید بڑھے گا. تو ہمیں جو ہے ایئر فورس کو پروٹیکٹ کرنا، یہ ہماری اسٹرینتھ بھی ہے اور ہماری ورنیبلٹی بھی ہے. وہ کیوں؟ دیکھیے اگر ہم نے جیسے وابڈا تھا، پی آئی اے، پاکستان ریلویز، اس طرح کے جو ہمارے 60s 70s میں ہمارے جو ادارے تھے اس طرح کے، جو کہ ایکسلنس ریلیٹیولی اسپیکنگ کمپیئر ٹو آج کل، تو وہ جو تھی نا وہ ڈیگریڈ ہوئی ہے. اور وہ ڈیگریڈ اس لیے ہوئی کیونکہ اس میں ایک پولیٹیسائزیشن کی گئی. دوسرا یہ کہ اس میں جو میرٹ اور پروفیشنلزم کے جو یعنی جو اس کی جو ڈائمنشنز ہیں اس کو ڈیگریڈ کیا گیا. تو گریجولی جو پی آئی اے، جو ایک بہت بڑا پری ایمننٹ پی آئی اے کا ڈیولپنگ کنٹریز میں ایک بہت بڑا نام تھا، سنگاپور اور ایمریٹس وغیرہ تو کئی بعد میں آئے، وہ ہم نے جو ایک ایکچولی دنیا میں ایک رومانس ہوتا تھا کہ ہم پی آئی اے سے ٹریول کر رہے ہیں، تو وہ سارا ختم ہو گیا. اب ہمارے پاس میرے خیال میں جو پورے پبلک سیکٹر میں یعنی ملٹری اور سول میں جو بچا ہے ہمارا وہ پی ایف ہے. اور ہم نے جیسے اپنی جو نیوکلیئر ڈیولپمنٹ کی اور پھر اس کے بعد اس کی نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول اتھارٹی بنائی، اور اس کو ہم نے پورا ایک رنگ فینس کیا کہ کسی بھی اننیسیسری مداخلت نہ ہو. ہمیں پی ایف کو بھی اسی طرح سے اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے. عوام کی طرف سے جو ہمارے تھاٹ لیڈرز ہیں، ہمارے جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں، سب کی ہماری مشترکہ ذمہ داری ہے کہ ہم پی ایف کو وہ اسٹرینتھ دیں اور اس کو اس پروٹیکشن سے وہ اس کی جو انسٹیٹیوشنل اور اس میں جو پروفیشنلزم ہے اس کو کسی طریقے سے ڈیمیج یا ڈیگریڈ نہ ہونے دیں. جی بڑی زبردست خواہش ہے، اور آئیڈیا بھی ایسا ہی ہے کہ چونکہ زبیر صاحب اکانومسٹ ہیں، وہ پلاننگ کمیشن میں بھی رہے چیف اکانومسٹ کے طور پہ جو کام کرتے، تو ہر چیز کا وہ ایک مجموعی ایک خاکہ پیش کریں. اور خاکہ یہ ہے کہ موجودہ دور میں اس وقت جو غلبہ حاصل ہے ٹیکنالوجیز میں وہ ایئر فورس ہے. کینیٹک وارفیئر جو ہے اس کو زیادہ اہمیت حاصل ہو گئی ہے. تو ان کا یہ خیال ہے کہ جس طرح ہم نے نیوکلیئر پروگرام جو ہے وہ تمام تر سیاسی مداخلت سے علیحدہ رہا، تبھی وہ کامیابی حاصل ہو سکی. تو ہمیں ایئر فورس کو بھی اسی طرح سیاسی مداخلت اور غیر بیجا مداخلت یا سیاست سے دور رکھیں. اچھا، ایک اور جو ایشو جو ابھی سامنے آیا حالیہ تنازع میں کہ پاکستان ایک لحاظ سے 2 بڑے ملکوں میں پھنس گیا ہے، 2 بڑے ہاتھیوں میں. ایک طرف امریکہ ہے جس نے روایتاً کنونشنلی ہمیں ہمیشہ زور زبردستی کے ساتھ کام کروایا، اپنی شرائط منوائیں. دوسری طرف چین ہے، وہ بھی اب اتنا ہی بڑا ملک ہو گیا، لیکن ادھر سے کبھی کوئی دھمکی آمیز کوئی ہمیں الفاظ سننے کو نہیں ملے، کوئی دھمکی آمیز رویہ، بلکہ ہمیشہ انہوں نے سر جھکا کے کہا کہ آپ ہمارے دوست ہیں، آل ویدر فرینڈ، اور بڑی ہماری آزمائش شدہ یہ دوستی ہے. تو اب ان 2 ملکوں کے درمیان جو تعلق کو، اپنے تعلقات کو ان کے ساتھ وہ کہتے ہیں بیلنسنگ ایکٹ پاکستان کے لیے مشکل نہیں ہو جائے گا؟ جی امتیاز صاحب، یہ آپ نے بڑا اہم سوال ریز کیا ہے. دیکھیے، اگر ہم جو ابھی حالیہ تنازع ہے اس کے حوالے سے دیکھیں تو چین نے ہماری سروائیبلٹی انشور کی ہے ڈپلومیٹک لیول پہ، یہ کہہ کے کہ ہم پاکستان کی سوورینٹی اور ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کی ضمانت دیتے ہیں. اچھا، یہ پہلی دفعہ ہے جی اتنا کھل کے چین اتنا کھل کے کبھی نہیں کہا پاکستان کی علاقائی سالمیت کی ضمانت دیتے ہیں. جی، اور وہ اس لیے کہا کیونکہ یہ دونوں چیزیں خطرے میں تھیں.
ہمارے اپنے ڈومیسٹک ریزنس کی وجہ سے اور جو انڈیا کی ہندوتوا گورنمنٹ ہے اس کی جو تھریٹ پروجیکشن تھی اس کو مد نظر رکھ کے ان کو یہ دو باتیں اہم کلیئرلی اسپیسیفائی کرنی پڑی ہیں. اور پھر انہوں نے اس سروائیبلٹی کے لیے جو ہمیں ہارڈ ویئر دیا جو کہ ایک گیم چینجر ثابت ہوا. اور جیسے میں پہلے کہہ رہا تھا جو اس کی جو سافٹ جو نرو سینٹر ہے وہ سارا انہوں نے اس کو سیٹ اپ کرنے میں اور اس میں ایکسپرٹیز ڈیولپ کرنے میں ہماری مدد کی. تو بیسکلی جو یعنی یہ ہماری سروائیبلٹی کے ایک قسم کے ضامن ہیں یا گارنٹور ہیں ہماری بقا کے چائنا. لیکن دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ ہماری سیز فائر، پیس میکنگ اور ہماری فائنینشیل اسسٹنس، بالکل یہ ہمیں واشنگٹن ڈی سی سے اس کے معاملات جڑے ہوئے ہیں. تو میری سے گزارش یہ ہوگی کہ جو فورن پالیسی کے ایکسپرٹس ہیں وہ اس کے اوپر ذرا یعنی اس پہ ڈبیٹ ہو اور ڈسکشنز ہوں کہ کس طرح سے ایک سپر پاور کی جو ملٹری بھی ہے اور ملٹری ٹرمز میں بھی اور اکنامک ٹرمز میں بھی ان کے درمیان میں ہم نے اپنے نیشنل انٹرسٹ کو کیسے پروٹیکٹ کرنا ہے. اب اس میں میرے خیال میں جو ایک بہت اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے جو اندرونی سیاسی معاملات ہیں اور جو اندرونی معاشی جو ہماری جو بہت بڑی فیلیئرز ہیں اور پرسسٹنٹ فیلیئرز ہیں ہمیں اس کو بڑے سیریسلی اس کو دیکھنا ہے. اور جو یعنی نعروں سے اور اس طرح سے وہ باتیں نہیں ہوں گی کیونکہ دیکھیے چاہے وہ ویسٹ ہو یا ہمارے ٹرکش دوست ہوں یا سعودی دوست ہوں یا چائنیز دوست ہوں وہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ ایلائز کے ساتھ تعلقات ہوں. کوئی نہیں چاہے گا کہ کلائنٹ اسٹیٹ ہو کیونکہ کلائنٹ اسٹیٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی اپنی کوئی پوزیشن نہیں ہے، آپ ایک بوجھ بنتے ہیں اپنے دوستوں پہ. تو اب پاکستان یقیناً اگر آپ پیورلی ٹیکنیکل ٹرمز میں دیکھیں تو چائنا پہ ایک بوجھ ہے. تو ہمیں اس بیگیج کو ختم کر کے آگے بڑھنا ہے تاکہ ہم چائنا کے ساتھ جینیون پارٹنرشپ کر سکیں. آسان الفاظ میں زبیر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو اپنے اندر کی جو پالیسیاں ہیں چاہے وہ سیاسی پالیسیاں ہیں جو سیاسی محاذ آرائی ہے یا پھر ہماری اقتصادی پالیسیاں ان کو تبدیل کرنا ہوگا. اور جو چین سے بھی پیغام آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ آپ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کی کوشش کریں. سی پیک جو تھا ایک ذریعہ تھا آپ کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کا، مگر اس میں بھی پھر بہت سارے مسائل سامنے آ گئے. تو بالکل زبیر صاحب نے یہ صحیح بات کہی کہ آپ کو جب تک ہاؤس ان آرڈر نہیں ہوتا، جب تک اب ہو سکتا ہے کئی لوگ کہیں کہ ہم پھر پی ٹی آئی کی بات کر رہے ہیں، لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ رول آف لا دنیا بھر میں کاروبار کرنے کا، ترقی کرنے کا ایک پیمانہ ہے. تو جب تک وہ نہیں ہوتا بڑا مشکل ہوتا ہے. آپ کے اپنے دوست بھی آپ کو مشکوک نظروں سے دیکھتے ہیں. آپ بھی زبیر صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جی میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے اپنا ایک ویلاگ کیا ہے لو لیٹر فرام چائنا. تو میں یہ چاہوں گا کہ وہ جو اس کی جو کی پوائنٹس ہیں آپ اس کے بارے میں ذرا بتائیے گا اس میں. اچھا آپ نے الٹا مجھ سے سوال کر دیا. جی نہیں، بنیادی طور پہ ان کا پیغام یہی ہے. ایک تو انہوں نے کہا چین کو بھی ظاہر ہے ان کی ٹیکنالوجی برتر ثابت ہوئی اس پورے 3-4 دن کے دوران، تو ان کو بڑی خوشی ہے. انہوں نے ہمیں مبارکباد بھی دی. ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ جو گھر کے معاملات ہیں اس کو آپ بہتر کرنے کی کوشش کریں. چین آپ کے ساتھ ہمیشہ کھڑا ہے لیکن ہم پہ مکمل تکیہ جو ہے وہ آپ نہ کریں، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو. تو بنیادی میسیج ان کا یہی تھا. بہت اہم بات ہے. اور دوسرا ان کا یہ تھا کہ ہاں بھارت کے ساتھ آپ کا سیز فائر تو ہو گیا لیکن یہ عارضی ہے. جی یہ آپ کسی غلط فہمی میں نہ رہیے گا. اور یہ مجھے وہ چیئرمین ماؤ زیدونگ کی بات یاد آ گئی جو ہمارے چینی دوست بتاتے ہیں کہ بھارت چین کا کبھی بھی دوست نہیں بنے گا، پارٹنر ہو سکتا ہے، دوستی کا آپ خواب دیکھنا چھوڑ دیں. تو یہی بات بالواسطہ طور پہ چین کے ہمارے دوستوں نے ہمیں بھی پہنچائی ہے. بالکل آپ نے جیسے میں وہ کہہ رہا تھا کہ کلائنٹ اسٹیٹس بننا ایک بوجھ وہ ہوتا ہے. آپ کے جو پارٹنرز ہوتے ہیں آپ کو ایلائز کے طور پہ ایمرج کرنا ہے. اگر چین میں اتنا زبردست اعتماد پیدا ہوا ہے، آپ کو تو پتہ ہے کہ
چین جس کو کہتے ہیں نا اسپرٹ آف چائنا، اس میں قوم پرستی کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے، اور وہ اسی پیمانے سے دوسرے کو بھی دیکھتے ہیں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کی خود اعتمادی دیکھیے کہ اب جب ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کے اوپر یہ اضافی ٹیکسز محصولات لگائے، جی جی، تو انہوں نے کہا کہ آپ بدماشی نہیں کریں گے ہمارے ساتھ، بات چیت کے ذریعے معاملات حل کر سکتے ہیں لیکن بدماشی نہیں چلے گی. بڑا واضح پیغام تھا، اور اب ٹرمپ واپس اپنی جگہ پہ آ رہا ہے لگتا ہے. تو یہ جو چین میں اتنا اعتماد آیا، کیا اس کی بنیادی وجہ صرف ان کی ٹیکنالوجیکل ترقی تھی، یا اگر ٹیکنالوجیکل ترقی ہے تو اس کی بنیاد کیا ہے؟ جی اچھا، دیکھیے میں اس کے اوپر ظاہر ہے یہ ایک یعنی جو چائنا کی ڈیولپمنٹ ہے، ایک ایسا ملک جو کہ بہت غریب تھا اور مطلب پاپر اسٹیٹ تھا بیسکلی 1950s اور 60s میں، کس طرح سے اس نے ایک 50 سال کی جرنی کی، اور وہ آج اکنامک اینڈ ملٹری پاور کے طور پہ، سپر پاور کے طور پہ ایمرج ہوا ہے. اور یہ جو حالیہ ہمارا تصادم ہوا ہے بھارت سے، اس میں جو کامیابی حاصل کی ہے، اب اس نے چائنا کے لیے ایک بالکل نیا ڈائمنشن جو ملٹری آرمامنٹس ہے اس میں ایک اپنی برانڈنگ اور اسٹیبلش کر دی ہے. اب یہ جو تھی نا 40-50 سال کی ایک جرنی، یہ دیکھیے اس میں میں نہیں چاہوں گا پہلے کہ میں اپنی طرف سے، کیونکہ ہر آدمی کی ایک ایکسپرٹ ڈومین ہوتی ہے، میری ایکسپرٹ ڈومین نہیں ہے، لیکن میں نے جو کتابیں پڑھی ہیں، جو لٹریچر ہے جس پہ ایکسپرٹس نے اور کام کیا ہے، تو میں وہ 3-4 نام لینا چاہوں گا یہاں پہ، تاکہ آپ کے ناظرین اگر وہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ یہ جو 50 سال کی جو چائنا کی ترقی ہے اس کی اس کن مراحل سے گزری ہے، تو پہلا جو اس میں ایکسپرٹ ہیں وہ ایک چائنیز پروفیسر ہیں یونیورسٹی آف مشیگن میں، ان کا نام ہے پروفیسر یون یونگ انگ. اور انہوں نے جو یعنی چائنا کا اور یو ایس کا جو ڈیولپمنٹ ہے 150 سال کا، اس کا پورا احاطہ کیا ہے، کمپیریزن کیا ہے. تو آپ کے ناظرین کے لیے ہوگا کہ اگر وہ چاہتے ہیں تو اس کے بارے میں یہ سب کچھ ان کے جو ہے نا انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہے. دوسرا ایک ہے ساؤتھ کورین پروفیسر جو کیمبرج یونیورسٹی میں ہوتے تھے، آج کل اسکول آف اورینٹل اینڈ افریقن اسٹڈیز لندن میں ہیں. ان کا نام ہے پروفیسر ہا جونگ چنگ. یہ تھوڑا مشکل نام ہے. انہوں نے بھی اس پہ بہت ریسرچ کی ہے، اور انہوں نے پورا ایسٹ ایشیا کا اور چائنا کا جو ترقی کے ڈفرینٹ مراحل ہیں، اور کس طرح سے جو ویسٹرن کانسیپٹس ہیں ترقی کے، جس کو ہم کہتے ہیں ٹیکنیکلی اپنے لینگویج میں واشنگٹن کنسنسس یا نیو کلاسیکل گروتھ، اس سے ہٹ کے بٹ اسی اوور آل ڈسپلن میں رہتے ہوئے انہوں نے مطلب ہائی لائٹ کی ہیں پروفیسر چانگ نے. تیسرا میں جو ذکر کرنا چاہوں گا وہ ہے پروفیسر مریانا ماکزوٹو. یہ اٹیلین ہیں اور یونیورسٹی کالج لندن میں پڑھاتی ہیں، اور انہوں نے بڑی پچھلے چند سالوں میں جو ریاست کا تصور ہے اس کو بدل کے رکھ دیا. میں آپ کو اس میں جو انہوں نے کمبائن کیا ہے کہ انوویشن، ویلیو اور پولیٹیکل اکانومی کو کمبائن کیا ہے، اور ریاست کے رول کو ری ڈیفائن کیا اس میں. اور آپ ان کے جو کتابیں لکھی انہوں نے ریسنٹلی، اس کے میں نام لیتا ہوں، اس سے ہی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ، تو میری ناظرین سے گزارش ہے کہ وہ ضرور ان کا دیکھیں. پروفیسر مریانا ماکزوٹو کی جو کتاب لکھی ہے 2-3 ہیں وہ. ایک ہے دا انٹرپرینیورل اسٹیٹ، ڈی بنکنگ پبلک ورسز پرائیویٹ سیکٹر میتھس، ٹھیک ہے. دوسرا ہے مشن اکانومی، مون شاٹ گائیڈ ٹو چینجنگ کیپٹلزم. اچھا، تو یہ 2 کتابوں کے میں نے نام لیے. اسی سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جو چائنیز ایکسپیرینس ہے یا ایسٹ ایشیا کا اور ملکوں کا جو ایکسپیرینس ہے، اس کو انہوں نے کیسے ری ڈیفائن کیا ہے
یہ بنیادی طور پہ آپ جو کہنا چاہ رہے ہیں کہ چین نے جو زبردست قسم کی اقتصادی اور تکنیکی ٹیکنالوجیکل ترقی حاصل کی ہے وہ ایک ایسا ماڈل فالو کرتے ہوئے کی ہے کہ جو فائنینشیل مارکیٹس یا کیپٹل اکانومی جو ہے اس کے بالکل سمجھنے کے الٹ ہے, اس کی ضد ہے. تو بنیادی طور پہ چین کی قیادت نے جو مخلص قیادت ہے, ہمیں لگتا ہے چین کہ اس نے ایک ایسا نظام جس کے بارے میں لوگ بڑے مشکوک بھی تھے اور کہتے یہ اتھارٹیرین ہے, انہوں نے یہاں پہ ترقی نہیں ہو سکتی, انہوں نے ترقی کے کوئی نئے لیولز پہ پہنچ کے اور خود امریکہ اور تمام مغربی ممالک کو ڈسپروف کیا, غلط ثابت کیا ہے. جی امتیاز صاحب دیکھیے, اب میں ایک مختصراً جو ان لوگوں کی جو میجر انسائٹس ہیں نا وہ اس کا ذکر کرنا چاہوں گا. ان کی جو میجر انسائٹ ہے نا وہ یہ ہے کہ جو نیو کلاسیکل یا واشنگٹن کنسنسس کا جو کانسیپٹ ہے وہ مارکیٹ اکانومی اور فائنینشیل کیپٹلزم جسے کہتے ہیں اس کے اوپر, اب یہ ٹرمز ہیں میں اس پہ زیادہ وضاحت ابھی نہیں کرنا چاہوں گا, لیکن یہ سمجھ لیں کہ فائنینشیل کیپٹلزم ان کی بنیاد ہے. انہوں نے جو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے وہ ہے اسٹیٹ لیڈ انڈسٹریلزم. اچھا, اس میں جو اسٹیٹ کا رول ہے وہ بہت اہم ہے جن کے میں نے ابھی نام لیے ہیں ان ایکسپرٹس کے, کہ ریاست جو ہے وہ اس میں جو نالج ایکسپرٹ لیول نالج ڈفرینٹ ڈومینز میں ہے وہ یعنی ایٹ دا ہائیسٹ لیول ہو اور وہ مسلسل ایولیوشن سے گزرتا جائے, اور وہ اس کی جو ایکسپرٹ نالج ہے مختلف ڈومینز میں وہ گائیڈ کرے پرائیویٹ سیکٹر لیڈ گروتھ کو. اور وہ اس میں وہ کمپٹیشن بھی ہے پرائیویٹ سیکٹر میں, اس میں کرونی کیپٹلزم کے بنیاد نہیں ہے اس کے اوپر, اور اس میں جو سروائیول آف دا فٹسٹ ہے ان کی اس میں کنسیپچولائزیشن میں یا جو پیراڈائم ہے اس میں کمپٹیشن ہے. اس میں یہ اسٹیٹ اون انٹرپرائزز جو کہ پرماننٹلی ڈپینڈنٹ ہو جاتی ہیں سبسڈیز پہ, یعنی بجٹ سے سبسڈیز یا ریاست کے اوپر, اس کا بالکل وہ نہیں کرتے. لیکن جو چیز یہ ایمفیسائز کرتے ہیں کہ جو پارٹنرشپ ہے وہ ہے اسٹیٹ کیپیسٹی کے ساتھ, اور اس کیپیسٹی کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ وہ اسٹیٹ میں جو مختلف یعنی معاشی معاملات ہوں, فارن پالیسی کے ہوں یا ملٹری کے معاملات, وہ جو نالج ڈومینز ہیں وہ ایکسپرٹس ہوں اور اس میں میرٹ اور نیپوٹزم نہ ہو. یہ بڑی اہم چیز ہے. جی بالکل. اگر ہمیں یہ چیز سمجھ میں آ جائے کہ ہم نے ریاستی ادارے چاہے وہ ملٹری کے ڈومینز میں ہوں یا پلاننگ کمیشن کے حوالے سے ہوں یا گورنمنٹ کے اور منسٹریز ہیں, ہمیں اس کے اندر جو ایکسپرٹ نالج ڈیولپ کرنی ہے وہ آتی ہے, وہ کنسلٹنٹ ہائر کرنے سے نہیں ہوتی, وہ بلٹ ان ہوتی ہے, جس کو ہم ٹیکنیکلی کہتے ہیں انڈوجنائز کرنی پڑتی ہے, وہ آپ کے اپنے اداروں کے اندر سے ہوتی ہے, ایک پروسیس ہوتا ہے. جی ٹھیک ہے جناب, بہت شکریہ. بہت شکریہ. بنیادی طور پہ زبیر صاحب نے یہ کہا کہ اگر چین میں جو انڈسٹریلزم جو آیا ہے اسٹیٹ لیڈ کہ اس میں انہیں خود ریاست نے اس کی سربراہی کی, تو اس کی ایک بنیاد کیا تھی؟ علم ہے, میرٹ ہے, وسائل کا مختص کیا جانا اس کے لیے, اور پھر میرا خیال ہے سب سے بڑی بات ہے کہ آپ کے جو سیاسی قیادت ہے وہ بھی مخلص ہونی چاہیے, اس کی بھی اپنی کمٹمنٹ ہونی چاہیے, یہ آپ کہنا چاہ رہے تھے. اور دوسری بات جو کہ ہمارے تمام اس ایپیسوڈ سے سامنے آتی ہے وہ یہ بھی ہے کہ کیا جو ہم نے دیکھا پاکستان اور بھارت کے درمیان یہ مظاہرہ, تو اس میں دیکھا کہ ایئر فورس اور جو سیٹلائٹ سے جڑے ہوئے نظام ہیں اس کی بڑی بالادستی دیکھنے میں آئی. تو کیا یہ ٹائم آ گیا ہے پاکستان میں, بھارت میں, کہ ان کو زیادہ فوقیت دی جائے, ان کی جو ترجیحات ہے اثر نو ہم اس کا جائزہ لیں کہ پاکستان کی 6 لاکھ فوج, بھارت کی کوئی 12-13 لاکھ کم از کم فوج ہے, لیکن دونوں مسلح افواج نے وہ کام نہیں کیا جو میزائلوں نے, جو سیٹلائٹ نے اور جو ایئر فورس کے پائلٹوں نے کر کے دکھایا ہے. تو کیا موجودہ حالات کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اپنی جو دفاعی ضروریات اور اس میں پی ایف کا کردار ہے اس کا اثر نو جائزہ لینا چاہیے؟
یہ ایک بڑا سوال ہے. آپ بھی سوچیے, ہم بھی سوچیں گے. بہت شکریہ.